کون سی نماز کے بعد کون سی صورت مسنون ہے؟ کیا یہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے، ظہر کے بعد فلاں صورت، عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے ثنا صاحبہ جام شوروں سے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، اس کے بارے میں جو حدیث ہے بہت ہی سند کے لحاظ سے کمزور ہے، باقی حدیثوں کا بھی ہے، کوئی سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے۔ البتہ سورہ ملک پڑھنا رات کو، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور سورہ واقعہ کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ فاقے سے بچنے کے لیے، اس حدیث کی میں نے تحقیق کی تھی لیکن محدثین کا بڑا اختلاف تھا اس میں، کسی نے کہا صحیح ہے، کسی نے کہا ضعیف ہے، تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، لیکن فضائل میں اتنا چل جاتا ہے، بہت ہی کوئی صحت کے اونچے معیار پر پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں تک میری نالج ہے، جو ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے، اس کے مطابق مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں اور عشاء کے بعد سورہ ملک بہرحال پڑھ لیں۔ سورہ ملک کے بارے میں مستند روایت موجود ہے، باقی روایتوں کے بارے میں سند کے لحاظ سے کوئی زیادہ مضبوط روایتیں نہیں ہیں، وہ بہت کمزور ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ، سورہ بقرہ سے زندگی میں برکت ہوتی ہے کیا؟ ایک ہی وقت میں سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے یا 10 دن میں تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ثنا صاحبہ جام شوروں سے، پڑھ لیں جتنا اللہ توفیق دے، ایک دن میں پڑھیں تو زیادہ برکت ہوگی، 10 دن میں تقسیم کر کے پڑھ لیں تو 10 دن میں پڑھ لیں، جتنی اللہ توفیق دے۔ نفلی چیزوں میں کوئی بہت اللہ کی طرف سے پابندیاں نہیں ہیں، حسب توفیق، جتنی اللہ آسانی کے ساتھ آپ کو توفیق دے آپ پڑھ لیں۔ دعوت کی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا، اگر نفلی روزے میں کوئی کھانے کی دعوت دے تو کیا روزہ اس نیت سے توڑنے اور بعد میں قضا کرنے کی گنجائش ہے کہ میری یہ نیکی چھپی رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے؟ صبغۃ اللہ، اس نیت سے تو آپ نہ توڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے کہ آپ کا روزہ ہے تو کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ریا ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود چپک جائے انسان کے ساتھ۔ البتہ کسی کا دل رکھنے کے لیے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے۔ کیا ایک آدمی نے بڑے اہتمام سے آپ کے لیے کھانا پکایا تو مسلمان کا دل ہے، خوش ہو جائے گا، آپ جب کھانا کھائیں گے اس کا تو وہ خوش ہو جائے گا، تو اس نیت سے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو ایسی سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے، جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ
اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا, اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا, اسی ہڈی سے پوچھئے بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے, تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا ایک طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں, جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں, صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا, فلاں صورت کی یہ فضیلت, فلاں صورت کی, عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے ایک قرآن کے برابر ہے, تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ, فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں, تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں.